السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، نماز ایک محترم بالشان عبادت ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے اور دلوں کو سکون پہنچانے والی عبادت ہے۔ لیکن ہماری نماز محترم بالشان قرب الہی کا ذریعہ اور دلوں کو سکون اس وقت پہنچائے گی جبکہ ہم نماز میں پڑھے جانے والے جو سورتیں ہیں، جو دعائیں ہیں اور جو کلمات ہیں، اس سب کو ہم درست کر لیں، سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے ہوں۔ تو آج کی ویڈیوز میں ان کلمات کو سیکھیں گے جو کلمات نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ چلیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں۔ نماز شروع کرنے سے قبل سب سے پہلے جو کلمہ پڑھے جاتے ہیں وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ہاں میں جو پیش ہے اس پیش کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، اور اکبر جو ہے اکبر کو ہو اکبر یعنی واو کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو صحیح تلفظ یہ ہو جانا چاہیے اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے رکوع کی جو تسبیح ہے، رکوع کی تسبیح میں بھی پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ تو رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، یہ صحیح تلفظ ہے۔ لیکن اس میں پڑھنے میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ سبحان میں جو ہا ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ربی ال، تو بعض حضرات اسے کیا پڑھتے ہیں؟ ربی ال یا ربی ال۔ تو یہاں پر دیکھیں تشدید ہے ربی ال، تو تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس لیے ربی ال صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ تسمیع ہے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہاں بھی اللہ ہے، اس اللہ کے لام کو پور کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، اور ہا کے بعد جو گول ہا ہے یہاں پر بعض حضرات کھینچتے ہیں حمیدہ، تو حمیدہ نہیں ہے، حمیدہ، یعنی گول ہا کو ظاہر کریں گے اور یہاں پر الف نہیں دینا ہے، الف کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اس طریقے سے اسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تحمید ہے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد جو کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ کلمہ ہے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد سجدے کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ تو یہاں بھی ہا کو ظاہر کرنا ہے سبحان میں، اور اسی طریقے سے ربی ال میں تشدید ہے، تو ہاں با میں، تو یہاں بھی سختی کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھیں گے ربی الاعلی، حمزہ اور عین ہے، یہاں اس کو ظاہر کریں گے، اور اعلی تو سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز میں ثنا پڑھا جاتا ہے، اور ثنا کے پڑھنے میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے؟ ثنا کس طرح سے پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اس کے پڑھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے، یعنی سبحانک اللہم، یعنی ہا کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، اور اللہم، تو لام یہاں موٹا ہو رہا ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے تو اسے بھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو سبحانک اللہم وبحمدک، یہاں بھی ہا ہے، اس ہا کو ادا کرنا ہے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ یہاں پر عموماً بہت سارے حضرات کی غلطی ہوتی ہے، وتعالی جدک، وتعالی جدک، یعنی لام میں کھڑا زبر ہے
تو کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، وَتَعَالَى وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور یہاں پر اکثر حضرات وَتَعَالَى جَدُّكَ یعنی لام میں زبر دے کر پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھنے میں یہ بڑی غلطیوں میں شمار ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُ۔ اسی طریقے سے نماز میں تشہد پڑھا جاتا ہے، اور تشہد کے پڑھنے میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو پہلے تشہد دیکھیں، التحیات للہ، التحیات للہ، التحیات، اس کے پڑھنے میں بھی اکثر و بیشتر غلطیاں ہوتی ہیں۔ التحیات کہا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، جبکہ کیا ہے کہ یا میں دیکھیں یہاں پر تشدید ہے، اور ابھی بتایا گیا کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو اصل صحیح تلفظ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، والصلوات والطیبات، والصلوات یہاں پر سین ادا کرتے ہیں تو یہاں پر صاد ہے، والصلوات والطیبات یہاں پر طا ہے، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ السلام علیک، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ یہاں پر اللہ کا لام پور ہوگا، اور وبرکاتہ یہاں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وبرکاتہ وبرکات کہتے ہیں، یعنی وبرکاتہ کو کے بجائے وبرکاتہ کے بجائے وبرکات، یعنی را میں را کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا غلطی ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، اس کے پڑھنے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے اسے درست کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو جب نماز میں پڑھے جانے والے کلمات کو درست تلفظ کے ساتھ اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی نماز بنے گی اور ہماری عبادت بھی عبادت بنے گی۔ تو یہ ثنا اور تشہد اور دوسرے جو کلمات تھے ان کلمات کو ہم نے سیکھا، پڑھا، اب اسے یاد کرنا ہے، اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا ہے، پھر انشاءاللہ درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھیں گے۔